بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میرے محترم دوست بزرگوں، آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں ان کی مناسبت سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر قرآن حکیم میں فرمایا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 4 سے لے کے آیت نمبر 8 تک ہوا یہ تھا کہ بنی اسرائیل نے جب بدعمالیاں کیں اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی خلاف ورزی کی اور ان کی بات نہ مانی، اللہ کے حکموں کو توڑا اور سرکشی کی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر بابل کا ایک بادشاہ تھا بخت نصر، اسے مسلط کیا۔ اس نے بنی اسرائیل کا قتل عام کیا، ان کی بوٹیاں بنائیں اور قتل و غارت کیا، اور ان کے جو بچ گئے ان کو قیدی بنایا، اپنا غلام بنایا، اور تقریباً 70 سال تک یہ بخت نصر کی غلامی میں رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رحم فرما کر ان کے اوپر، بخت نصر کے اوپر، ایک ایران کا بادشاہ تھا جس کا نام تھا اخسویرس، اس کو مسلط کیا اور اسے فتح دے دی۔ تو اس نے بنی اسرائیل پر ترس کھا کر، رحم کھا کر، انہیں دوبارہ فلسطین بھیج دیا اور فلسطین میں دوبارہ سے آباد کر دیا، جہاں سے بخت نصر انہیں چلا کر لایا تھا بابل۔ اور پھر وہاں بڑی تعداد ان کی ہو گئی اور وہاں بڑی خوشحالی میں رہنے لگے۔ لیکن دوبارہ انہوں نے بدعمالیاں شروع کی۔ اب جب دوسری مرتبہ انہوں نے بدعمالیاں شروع کی تو پہلی مرتبہ میں تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت چل رہی تھی۔ دوسری مرتبہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت آ چکی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لا چکے تھے۔ تو انہوں نے بدعمالیاں کیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی خلاف ورزی اور مخالفت کی اور بدعمالیاں کی، اللہ کے حکموں کو خوب توڑا اور بہت بغاوت کی اور سرکشی کی، جس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک اور روم کا بادشاہ تیتوس، 2 مرتبہ تو آتا ہے، تیتوس نامی بادشاہ کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مسلط کیا۔ اس نے بھی ان کا وہی حشر کیا جو بخت نصر نے پہلے کیا تھا، اور بہت خون خرابہ کیا اور بہت نقصان پہنچایا۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ بنی اسرائیل کے اوپر کئی مرتبہ بادشاہوں کو، مختلف قسم کے بادشاہوں کو اللہ تعالیٰ نے مسلط کیا ہے، جس میں ایک نام انتیوکس ایپی فانیوس کا بھی آتا ہے۔ اس نے بھی بہت ان کا قتل کیا تھا، اور دیگر بادشاہوں نے بھی ان کو ذبح کیا ہے اور مارا ہے۔ تو پہلے تو بنی اسرائیلی دین پر تھے، دین اسلام پر تھے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر تھے۔ اس کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو یہ بھی دین پر تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر تھے، لیکن بات نہیں مانتے تھے، خلاف ورزی کرتے تھے، تو جس کی نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ بادشاہوں کو مسلط کیا۔ تو یہاں قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو 2 بادشاہوں کا ذکر کیا ہے، 2 مرتبہ ان کی ہلاکتوں کا اور قتل و غارت کا جو ذکر فرمایا ہے، ان 2 بادشاہوں نے انہیں سب سے زیادہ نقصان پہنچایا اور سب سے زیادہ ان کا قتل کیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے یہ فرمایا ہے کہ اگر تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرو گے، ان کی لائی ہوئی شریعت کی خلاف ورزی کرو گے، میری بغاوت کرو گے، بدعمالیاں کرو گے، تو تمہارے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک دوبارہ کیا جائے گا۔ کیونکہ یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى میں، قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا: شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ طے کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا، اور جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہارے لیے، آپ کے لیے، آپ کے پاس جو وحی، آپ کو جو ہم نے دین دیا ہے،
یعنی آپ کو جو ہم نے شریعت دی ہے وہی دین آپ کو ہم نے دیا ہے، ما وصى به ابراہیم و موسیٰ، اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا تھا کہ تم دین کو قائم کرو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ اگرچہ شریعت کے اندر مختلف زمانے میں تبدیلیاں آئی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت تھی، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت تھی، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت تھی، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت تھی، پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی گئی شریعت ہے۔ تو تبدیلیاں شریعت کے اندر ہوئی ہیں، لیکن دین ایک ہی رہا ہے، دین اسلام، ملت ابراہیم۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا، لیکن اگر تم پھر وہی کام کرو گے تو ہم بھی دوبارہ وہی کریں گے، وان عدتم عدنا، اسی طرح تمہیں عذاب دیں گے۔ اس وجہ سے مسلمانوں کو یہ پیغام ہے کہ صرف حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنے سے بات نہیں بنے گی۔ اگر کسی کنویں میں جانور مرا ہوا ہو تو پہلے جانور کو نکالا جاتا ہے، اس کے بعد پانی کے ڈول نکالے جاتے ہیں، اور پھر کنواں پاک ہوتا ہے، اور پھر فائدہ ہوتا ہے، اور پھر کھانے بھی پکتے ہیں، وضو بھی ہوتا ہے، کپڑے بھی دھلتے ہیں، ساری ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ لیکن اگر کتا ہی نہ نکالے مرا ہوا، چوہا ہی نہ نکالے مرا ہوا، تو جتنے مرضی آپ کنویں سے پانی کے ڈول نکال لیں فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے جتنے مرضی آپ اعمال کر لیں، جتنے مرضی آپ وظائف پڑھ لیں، جب تک جو ناپاکی ہے گناہوں کی، اور جو نجاست ہے، اور جو مردار جیسے گناہ ہیں ہمارے، نحوست اس میں سے اور تعفن ان گناہوں کے اندر ہے، جب تک اپنے آپ کو ان گناہوں سے پاک نہیں کریں گے تو جتنے مرضی وظیفے کر لیں یہ وظیفے ہمارے کام آنے والے نہیں ہیں۔ خواتین شرعی پردہ کریں، مرد اپنی خواتین کو اپنے اپنے سگے بھائیوں سے پردہ کروائیں، یعنی دیوروں سے پردہ کرائیں، شرعی پردہ ہو، اور مرد گناہ کبیرہ سے بچیں، پائنچے ٹخنوں سے نیچے رکھنے سے بچیں، اور اپنی تقریبات کو شریعت کے مطابق لے کر آئیں، اور شرعی داڑھی رکھیں، دیکھیں شرعی داڑھی رکھیں، اور دیگر جتنے گناہ کبیرہ ہیں، گانوں سے بچیں، کان کے گناہوں سے بچیں، زبان کے گناہوں سے بچیں، 100% اپنے لباس کو شریعت کے مطابق لے کر آئیں، اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق لے کر آئیں۔ آج مسلمان اپنے دین سے بیزاری کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ اس وجہ سے تمام مسلمانوں سے یہ درخواست ہے، جو بھی اس پیغام کو سنیں اپنی زندگی کو بدلنے کا فیصلہ کریں، خواتین کو یہ پیغام سنائیں، اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا رہے ہیں کہ جس طرح دوسرے مسلمان پٹ رہے ہیں اور مسلمانوں کے اوپر حالات ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے گناہوں کی نوحست ان کے اوپر پڑ رہی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ ہماری بدعمالیاں، کیونکہ یہ امت ایک ہی امت ہے۔ جب یہ دعا مانگی جاتی ہے اللہم انصرنا ولا تنصر علینا، اے اللہ ہماری نصرت فرما، اعنا ولا تہنا، فانصرنا علی القوم الکافرین، تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ صرف ہم کراچی والے، یا صرف ہم لاہور والے، یا صرف ہم اسلام آباد والے، یا صرف ہم پشاور والے، بلکہ تمام امت مسلمہ جس ملک میں جہاں جہاں کہیں مسلمان رہ رہے ہیں، یہ سب مراد ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک امت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہماری بدعمالیاں سب مل کر اس کے اثرات کسی ملک میں کہیں بھی کسی مسلمانوں پر پڑ جاتے ہیں۔ یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ان پر پڑ رہا ہے، یہ ہمارے گھر کے قتل ہو رہے ہیں، یہ ہماری گھر کی خواتین ذبح ہو رہی ہیں، ان کی عزت لوٹی جا رہی ہے۔ اس وجہ سے مسلمانوں کو چکن نہ ہونے کی ضرورت ہے، اپنی بدعمالیوں کو روک دیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ انشاءاللہ اگر مسلمان اللہ کی طرف رجوع کر لیں گے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، مکڑی کا جالا ہے، ان کید الشیطان کان ضعیفا، یہ جتنا بھی چالیں کر لیں، ان کا مکر، شیطان کا مکر، یہ بالکل کمزور ہے، کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ختم فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔